نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہم سب کو اپنی دنیا میں بھی اپنے بچوں کی بھلائی اور آخرت کے لیے بھی ضرور اس طریقے سے فائدہ اٹھانا چاہیے تاکہ ہم اس حال میں دنیا سے نہ جائیں کہ ہمارے مال میں کوئی غلط فیصلہ ہو. دوسری چیز ہے نصیحتیں کرنا، یعنی اچھی تعلیم کی وصیت کرنا. اس کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنے بچوں کو نیکی کے کاموں کی وصیت کی ہے. ام حکیمہ کی وصیتیں. ام حکیمہ اپنے بچوں کو وصیت کر رہی ہیں. وصایا ام حکیمہ لابنہا. ام حکیمہ اپنے بیٹے کو وصیت کرتی ہے. تو سب ماں کو اپنے بچوں کے لیے وصیت لکھنی چاہیے اور ان کو زبانی بھی باتیں سمجھانی چاہیے. بہت ہی خوبصورت بات اس خاتون نے اپنے بچے کو سمجھائی ہے اور وہ یہ ہے کہ اے میرے بیٹے، لوگوں اور چیزوں کے متعلق اس وقت تک بات کرنے سے بچو جب تک ان کے سورس کے صحیح ہونے کا یقین نہ ہو. یعنی سنی سنائی باتیں ادھر ادھر مت کرو. جب کوئی تمہارے سامنے کوئی خبر لائے تو جلدی کرنے سے پہلے اس کی انویسٹیگیشن کرو، اور مشہور خبر پر بھی یقین کرنے سے بچو، کیونکہ بعض باتیں بڑی مشہور ہو جاتی ہیں حالانکہ بالکل جھوٹی ہوتی ہیں. ہر اس بات کی تصدیق نہ کرو جو کہی جاتی ہے، اور نہ اس چیز کی جس کو تم نے آدھا دیکھا ہو، پوری طرح دیکھا نہ ہو، غور نہ کیا ہو. اور جب اللہ تمہیں دشمن کے ساتھ مبتلا کرے تو اس کے مقابلے پر اس سے احسان کرتے ہوئے اس کا مقابلہ کرو. اس طریقے سے برائی کو ہٹاؤ جو سب سے اچھا ہو. میں اللہ کی قسم کھاتی ہوں کہ بے شک دشمنی محبت میں پلٹ جائے گی. ذرا سوچو تو صحیح. آپ دیکھیے کہ جو ماں اپنے بچے کو یہ بات سمجھانے میں کامیاب ہو جائے تو اس بچے کی زندگی کتنی آسان ہو جائے گی. بہت دفعہ جھگڑے فساد کس بات پہ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم سنی سنائی باتوں کو آگے کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ جو بات ہم کر رہے ہوتے ہیں نا، وہ کرتے کرتے اس شخص تک جا پہنچتی ہے جس کے بارے میں ہم نے کی ہوتی ہے. اور پھر جب وہ بیک ٹریک کرتا ہے، اچھا کس نے کہی پتا چلتا ہے ہم نے کی. اب وہ جب اسے پتا چلتا ہے تو پھر لڑائی جھگڑا کہاں تک پہنچے گا آپ اندازے نہیں کر سکتے. تو یہ عادتیں جو ہوتی ہیں یہ بچپن میں پختہ کرنے کی ہوتی ہیں، کیونکہ بچے جب بڑے ہو جاتے ہیں تو پھر بڑا مشکل ہوتا ہے. پھر ان کو چین ہی نہیں آتا جب تک وہ کسی کو کسی دوسرے کی بات سنا نہ چکے، اور پھر ان کو اس طرح کی افواہوں میں دلچسپی بھی بہت ہونے لگتی ہے. دوسری بات جو اس ماں نے سمجھائی ہے وہ یہ ہے کہ اگر تمہارا دشمن سے مقابلہ ہو تو احسان کے ساتھ معاملہ کرو، دشمن دوست بن جائے گا. اچھا بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں پتا ہوتا ہے کہ کون شخص ہمیں نہیں پسند کرتا، کون شخص ہمارے ساتھ بیر رکھتا ہے. آپ جواباً اس کے ساتھ ایسا سلوک نہ کریں، آپ اگنور کر دیں کہ آپ کو پتا ہے. آپ یہ جتائیں بھی نہ کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کیا کر رہے ہیں، کیونکہ اس وقت ہم ایک دفعہ تو بتا کے دھمکی دے دیتے ہیں، مجھے چل گیا پتا جو کچھ تم کر رہی ہو میرے ساتھ. حالانکہ بعض اوقات وہ خبریں جھوٹی بھی ہو سکتی. لیکن اگر آپ جواباً جب آپ کو پتا چلے کہ کوئی شخص مجھ سے کھچا ہے تو بجائے اس کے کہ اس کو تانا دے تم کیوں مجھ سے کھچے ہوئے اور تم اس سے اچھا سلوک نہیں کر رہے، یا آپ اٹھا کے اپنے ہسبینڈ کو شکایت کریں کہ وہ آپ کی بھابھی جو ہے وہ میرے ساتھ یہ کر رہی ہیں اور فلانا یہ کر رہا ہے. ان ساری باتوں میں پڑنے کی بجائے بہتر کیا ہے کہ جو آپ سے اچھا نہیں کرنا آپ اس سے اچھا شروع کر دیں. تو وہ آپ کے اپنے دل کی آگ بھی ٹھنڈی ہونے لگے گی اور دوسرے کے اندر سے بھی پریشانی ختم ہو جائے گی. ورنہ ادھر ادھر معاملہ پھیلا کے کبھی معاملات سلجھے نہیں، زیادہ الجھ جاتے ہیں. اگلی بات کہتی ہے جب تم چاہو کہ کسی دوست کی حقیقت تم پہ کھل جائے تو اس کے ساتھ سفر کرو، کیونکہ سفر میں انسان کی حقیقت کا پتہ چل جاتا ہے، سفر میں اس کا ظاہر کھل جاتا ہے، اور سفر میں ہی اس کے اندر کا پتہ چلتا ہے. آخر سفر کو سفر کیوں کہا جاتا ہے؟ صرف اس لیے کہ یہ انسان کے اخلاق اور طبیعتوں کو ظاہر کر دیتا ہے. حضرت عمر کے پاس ایک شخص گواہی دینے آیا کہ فلاں شخص بہت اچھا ہے. آپ نے کہا کیا تم نے اس کے ساتھ کبھی سفر کیا؟ نہیں وہ تو نہیں کیا. کیا تم کبھی اس کے نیبرہڈ میں رہے ہو، پڑوسی رہے اس کے؟ اس نے کہا نہیں یہ میں نے تو کبھی نہیں رہا. تو پھر تمہیں کیسے پتا چلا کہ وہ اچھا ہے؟ کیونکہ جن لوگوں سے ہم کبھی کبھار ملتے ہیں، ایسے ہی راستے میں ہیلو ہائے کرتے ہیں، ان کے بارے میں ہمیں کیا پتا؟ ہو سکتا ہے وہ ہماری توقع سے کہیں بڑھ کے اچھے ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ وہ بہت خراب بھی ہوں. تو کسی ایسے شخص کے بارے میں ہم کیا گواہی دیں گے، اور ہماری گواہی کی پھر کیا حیثیت ہوگی؟ تو جب تک کسی کے ساتھ معاملہ پیش نہیں آتا اس وقت تک کسی کے لیے گواہی بھی نہیں دے سکتے. تو کسی کو جاننا ہو پہچاننا ہو تو اس کے لیے ضروری ہے
کہ اس کے ساتھ سفر کیا جائے یا اس کے قریب رہ کے دیکھا جائے کہ اس کی عادتیں کیسی ہیں. عام طور پہ ایسا ہوتا ہے نا, بچے شکایت لے کے آ جاتے ہیں, وہ بھائی نے مارا مجھے, وہ کلاس فیلو یہ کر رہا ہے, بچے اسکول میں بلی ہوتے ہیں, کئی طرح کے پرابلمز ہوتے ہیں. تو جب وہ آپ کے پاس کوئی شکایت لے کے پہنچے تو بجائے اس کے کہ آپ کہ ہاں تم تو واقعی بڑے مظلوم ہو اور تمہارے ساتھ سارے زیادتی کرتے ہیں, ٹھہرو میں ان کی خبر لیتی ہوں اور اٹھ کے چل پڑے اور صرف اس کی بات پہ یقین کر کے جا کے دوسرے کی پٹائی کر دیں. یہ نہیں کبھی ہونا چاہیے, کیونکہ بعض اوقات بچے ایگزاجریٹ بھی کرتے ہیں, بعض اوقات ان کا اپنا قصور ہوتا ہے, چھیڑا انہوں نے ہوتا ہے, جو مار کھاتے ہیں تو روتے ہوئے آ جاتے ہیں. جو پہلی بات انہوں نے کی نا کہ معاملے کی تحقیق کرو, ایسے ہی کسی کی خبر سن کے اس کے اوپر ایکشن نہ لو. دوسری بات یہ ہے کہ بچے کو یہ سمجھائے کہ دیکھو بیٹا, اگر کوئی تمہارے اوپر تنقید کرتا ہے, کریٹیسائز کرتا ہے تمہیں, تو اس پہ تم ناراض نہ ہو بلکہ خوش ہوا کرو. حقیقت یہ ہے کہ لوگ تمہیں کہتے ہیں کہ تم کامیاب ہو, کیونکہ جس درخت پہ پھل نہیں ہوتے اس کو کوئی پتھر نہیں مارتا. تو تنقید کے دو فائدے ہوتے ہیں. نمبر ایک یہ کہ ہمیں بعض اوقات اپنی غلطیاں خود نہیں پتا ہوتی. جب کوئی کریٹیسائز کرتا تو ہمیں خیال آتا او واقعی یہ تو میں کر رہا تھا. مثلا میں اپنی غلطی سے مثال دوں گی کہ عموماً لیکچر کے اینڈ میں لوگ کوشچن لکھ کے بھیجتے تھے مجھے, تو میں بعض کوشچن پڑھتے ہوئے ہنس پڑتی تھی کیونکہ وہ بہت چائلڈش سے سوال ہوتے تھے. تو مجھے کسی نے لکھ کر بھیجا کہ آپ لوگوں کا مذاق کیوں اڑاتی ہیں. حالانکہ میری نیت میں مذاق نہیں تھا, میں تو اس کو بس لائٹلی ایسے جوک کے انداز میں پڑھ دیتی تھی, لیکن جس نے لکھا ہوگا اس کو پسند نہیں آیا. تو میں نے ریئلائز کیا کہ ہاں واقعی میں ٹھیک نہیں کر رہی, چاہے کوئی نہ سمجھ بھی ہے, چائلڈش بھی ہے, کچھ بھی ہے. کیونکہ اکثر ایسے میں نے دیکھا ہے کہ جب بچے بات کریں تو ہنس دیتے ہیں, سارے مل کے ہنس پڑتے ہیں بچے پہ. آپ نے کبھی سوچا کہ اس وقت بچے کا حال کیا ہوتا ہے, بچے پہ کیا گزرتی ہے, ہم اس کا کانفیڈینس کتنا خراب کر رہے ہوتے ہیں. کبھی اس کے جواب پہ ہنس دیتے ہیں, کبھی اس کی بدتمیزی پہ, کبھی اس کے اچھے پہ. نہیں, مذاق نہیں اڑانا چاہیے کسی کا بھی. کوئی کتنا بھی نہ سمجھ ہو, ہمیں باوقار انداز میں ہی بات سننی چاہیے. تو میں نے اپنی اس کی اصلاح کر لی. اس کے بعد بھی زندگی میں کئی لوگوں نے مجھ پہ کئی تنقیدیں کی, تو جہاں میں دیکھتی تھی یہ صحیح بات کہہ رہے ہیں اور مجھ میں غلطی ہے, میں نے اپنی اصلاح کر لی اور مجھے فائدہ ہو گیا. اور جہاں میں نے دیکھا کہ لوگ غلط بات کر رہے ہیں لیکن یہ بالکل غلط کہہ رہے ہیں, ایسی کوئی بات ہے نہیں, وہاں صبر سے کام لیا. کیا میں اپنا وقت اس میں نہیں ضائع کر سکتی کہ اپنے آپ کو اٹھ کے ڈیفینڈ کرنا شروع کر دوں. کیونکہ بہت دفعہ لوگ جب ان پہ کوئی تنقید کرتا ہے تو وہ ڈیفینسو موڈ میں آ جاتے ہیں, وہ اتنا ڈیفینڈ کرتے ہیں کہ معاملے کو پہلے سے بھی زیادہ کمپلیکیٹ کر دیتے ہیں. جس بات کو کسی نے ایسے ہی راہ چلتے کہا تھا مذاق میں, وہ بات ہم نے سنجیدگی سے پکڑ کے اس کو اور پکا کروا دیا. تو اس لیے تنقید کے معاملے میں بہت سینسیٹیو نہیں ہونا چاہیے. اگر کوئی ہمارے سامنے ہی ہمارے پیچھے ہماری کو برائی کر بھی دیتا ہے تو ایک بات کہا کریں, او جانے. یہ پنجابی کا ایک لفظ ہے, او جانے. کیا مطلب ہے او جانے؟ یعنی اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جانے اور اس کا رب جانے, اللہ اس کو پوچھ لے گا. دوسرا یہ کہ اللہ کی طرف اشارہ کہ وہ جانے, یعنی میں نے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیا, وہ جانے اور اس کا بندہ جانے کہ آگے کیا ہونا چاہیے. ہماری پھوپھی جو تھی, ہماری نانی, ان کا یہ تکیہ کلام ہوتا تھا, چھوٹی چھوٹی بات پہ کہتے اچھا وہ جانے, کوئی گل نہیں, وہ جانے. اس وقت مجھے کبھی سمجھ نہیں آتی کہ وہ جانے کا کیا مطلب ہے. اب بڑے ہو کے سمجھ آئی کہ وہ جانے کا مطلب یہ کہ اگنور, جسٹ جیسے میں اپنے, میری بیٹیاں بڑی تھی اور بچہ چھوٹا تھا, بیٹا تھا, اور وہ ان تینوں کو تنگ کرتا تھا, تو میں ہر وقت ان کو کہتی تھی جسٹ اگنور. آپ لوگ اگنور کر دو گے نا تو پھر یہ شرارت زیادہ نہیں کرے گا, لیکن اگر آپ لوگ جواب میں لڑائی کرو گے تو اور زیادہ لڑائی کرے گا یا زیادہ شرارتیں کرے گا. تو بہت سی چیزوں کو اگنور کرنے سے تھوڑے دن میں وہ ٹھنڈی ہو جاتی. ہماری مخالفتیں اور دشمنیاں جو ہوتی ہیں نا, وہ آگ کی طرح ہوتی. جیسے آگ کے شعلے بھڑکتے ہیں نا, تو شروع میں کتنے اونچے ہوتے ہیں, وہ اتنے اونچے کہ ہر طرف روشنی پھیل جاتی ہے ان کی. پھر وہ تھوڑی دیر جلتی رہتی ہے, آگ جلتی رہتی ہے, لوگ تماشا دیکھتے رہتے ہیں. پھر آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, شعلہ نیچے آنے. کبھی آپ نے اگر بچپن میں لکڑی کے اوپر آگ جلتی دیکھی, میں بہت اس پہ غور کرتی تھی کہ بڑا ہوا شعلہ, پھر آہستہ ہوا, تھوڑا ہوا, پھر وہ کوئلہ رہ گیا, پھر کوئلہ آہستہ آہستہ ٹھنڈا, پھر راکھ بن گیا, اور راکھ اڑ گئی, پیچھے کچھ بھی نہ رہا. یہ حال ہوتا ہے دشمنیوں کا. ہم ان کو نہ ہوا دیں. ہوا دینے کا مطلب کیا ہے, وہ شعلہ نیچے لگا, ہم نے اور اس کو پنکھا دیا, وہ شعلہ دوبارہ بھڑک اٹھا. ہم جب بہت صفائیاں پیش کرنے لگتے ہیں تو وہ اور زیادہ بھڑکتا ہے شعلہ. تو ہم نہ بھڑکانے والے بنے, اگنور کر دیں. اچھا خیر کوئی بات, اس سے کیا فرق پڑتا ہے, کیا ہو جائے گا زیادہ سے زیادہ. جب میرے بارے میں کوئی بات کرتا ہے اور وہ غلط بات کرتا ہے تو میں اپنے آپ کو یہ کہہ کے تسلی دیتا ہوں زیادہ زیادہ کیا ہو جائے گا, 2 دن آگ بھڑکے گی, اس کے بعد ٹھنڈی ہونی ہے,
آگ کی صلاحیت یہی ہے، وہ ٹھنڈی ہوتی ہے، چاہے وہ پورا جنگل جلا دے، اس نے ہمیشہ نہیں جلتے رہنا. ٹھیک ہے نقصان تو ہوتا ہے، لیکن بعض اوقات آگ بجھانے میں اور زیادہ نقصان ہو جاتا ہے. کیسے بلا؟ پتا ہے آپ کو، کبھی کبھی ہم غلط طریقے سے آگ بجھاتے ہیں تو آگ پھیل جاتی ہے. مثلاً اگر کوئی شخص دوڑ پڑے، جس کو آگ لگی اور دوڑ پڑے تو کیا ہوتا ہے، اس کو ہوا لگتی ہے اور جل جاتا ہے. تو اس بجھانے کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، اس کے لیے بھی حکمت اور ایک سلیقہ ہوتا ہے. تو بلا وجہ لوگوں کی باتوں میں آ کے جھگڑے فساد میں آگ بھڑکانے کا کام نہیں کرنا چاہیے، اس کو ٹھنڈا ہونے دینا چاہیے. اور کتنی باتیں ایسی ہوں گی ماضی میں جو اس وقت آپ کو لگتا ہوگا زندگی موت کا مسئلہ ہے، اور آج وہ آپ کے حافظے میں بھی نہیں ہوگی، پوری ڈیٹیل بھی آپ کو یاد نہیں رہی ہوگی. تو اس لیے اس بھڑکتی آگ اور غصے اور ناراضگی کے موقع پر اور صبر سے کام لے، چپ ہو جائیں، ادھر ادھر ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ سبب پیدا کر دے گا آپ کے دفاع میں. اور ڈیفینڈ کرنا بھی ہو اس وقت نہیں، کیونکہ اس وقت تو آگ بھڑک رہی ہے نا، ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے نا جب آگ بھڑکتی ہے، تو لوگ اس وقت ایکسائٹیڈ ہوتے ہیں، وہ سننے کو بھی تیار نہیں ہوتے. لیکن جب وہ سب ٹھنڈے ہو جاتے پھر لوگ انجام پہ غور کرنے لگتے کہ اچھا اس میں کیا بات تھی، پھر وہ سننے کو بھی تیار ہو جاتے. تو آپ کی بھی باری آئے گی جواب دینے کی. ابھی دوسرے اگر بھڑک رہے تو ذرا بھڑک لیں، ٹھنڈا ہونے دیں ان کو. جب آپ کی باری آئے گی تو آپ تحمل سے اچھے سے جواب دیں. اس میں سے ہر نصیحت آپ اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پڑھیں. میں نے اپنے بچے کے ساتھ اس طرح پڑھا تھا کہ میں نے عربک اور اردو پڑھی اور اس نے انگلش پڑھی، پھر ہم نے اس کو ڈسکس کیا. تو اس میں آپ دیکھیں کہ کافی ساری نصیحتیں ہیں. اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اس پر میرے لیکچرز موجود ہیں ویب سائٹ پہ، قرآن ان ہینڈ ایپ میں بھی. آپ بک کلب میں جائیں، کلک کریں اور اس میں سے وصایا ام حکیمہ کی نصیحتیں نکالیں، اور اس میں سے ایک ایک کے اوپر میں نے کافی ٹائم لگا کے بھی ڈسکشن کی ہوئی ہے. ان کو آپ سنیں اور اپنے بچوں کے ساتھ ڈسکس کریں اپنے الفاظ میں، ان کی لینگویج میں. ہم میں سے ہر ماں باپ کا فرض ہے کہ اپنے بچوں کو وصیت کریں، ان کو اچھی نصیحت کریں. بعض اوقات ہم آتے ہیں لیکچر سنتے ہیں، لیکچر سن کے چلے جاتے ہیں، بھول جاتے ہیں اور پھر جا کے چھوڑ دیتے ہیں. نہیں، اس کو 3 زبانوں میں رکھنے کا مقصد یہی تھا تاکہ اس کو پھر پڑھا جا سکے. جس کو گھر میں اردو آتی ہے اردو پڑھ لے، جس کو انگلش آتی ہے انگلش. لیکن زیادہ بہتر یہی ہے کہ ہر روز صرف ایک بات. بچے تو کہ رات کو جب کام کر کے لیتے یا دن کو تھوڑا سا ٹائم ہو تو کہ آئے بیٹے ایک چھوٹی سی بات ہم شیئر کرتے ہیں، اور اس کے کہتے چلو تم یہ پڑھ کے سنا. وہ پڑھے گا، پھر آپ اس سے پوچھیں کیا سمجھ آئی آپ کو، پھر وہ بتائے گا، پھر آپ ایڈ کریں. پھر اگر ڈیڈی پاس بیٹھے تو ان کو کہیں آپ بتائیے. کوئی دوسرا بھائی وہاں کھیل رہا ہے اس کو کہ اچھا. تو اگر سارے بچے نہیں بھی اکٹھے ہوتے، سارے گھر والے نہیں بھی، ایک کو لے کے بیٹھ جائیں اور باقی سنتے رہیں، تو انشاءاللہ آہستہ آہستہ بہت اچھی اچھی حکمت والی باتیں ہیں جو آپ کے بچوں تک پہنچے گی. اللہ تعالیٰ ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے جنہوں نے اس کتاب کو آپ کے لیے اسپانسر کیا ہے. اور باقی یہ ہے کہ کچھ کارڈز اور کتابیں وغیرہ موجود ہیں، آپ لوگ خرید سکتے ہیں، دوسروں کو بھی تحفے میں دے سکتے ہیں، کیونکہ انسان کے فوت ہونے کے بعد انسان کے اپنے عمل تو ختم ہو جاتے ہیں. ہاں، علم جو دوسروں تک پہنچایا جائے وہ صدقہ جاریہ بنتا ہے. مال جو علم کے راستے میں یا نیکی کے کاموں میں خرچ کیا جائے، یا پھر وہ اولاد کی دعائیں. تو اولاد کی اچھی تربیت کریں گے تو ان کی دعائیں ہمیں ملیں گی. وہ بڑے ہو کے یاد کریں گے میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی اور آج میرے بڑے کام آئی. تو اس فریضے کو ادا کریں. ہم جب خود سے زبانی بولتے رہتے ہیں نا، وہ اتنا افیکٹو نہیں ہوتا. جب ہم ایک تھرڈ پرسن کے ریفرنس سے بات کرتے ہیں تو وہ اس کو ذرا ایزی لیتے ہیں. تو اس لیے انشاءاللہ یہ چیز آپ کے لیے فائدہ مند ہوگی. جزاکم اللہ خیرا کثیرا. اس کے ساتھ ہی ہم اختتام کرتے ہیں آج کی مجلس کا. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.